ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا يوفقه لعمل صالح قبل الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين الكرام، अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मेरी आपकी और सारी इंसानियत की हिदायत कामयाबी रहबरी के लिए इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया खातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना फरमाया। और हम सब की इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए, हिदायत के लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हम सबको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। वइन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा,
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ وما بكم من نعمة فمن اللہ، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ دنیا کی نعمتیں اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا میں روزی، صحت، جائیداد، زمینیں، گھر، دکان، سواریاں، اس طرح کی بے شمار نعمتیں دنیا کی اللہ سب کو دیتا ہے۔ قرآن مجید میں 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بیان فرمایا، كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ اس سے پہلے کی دو آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا، جو صرف دنیا چاہتے ہیں، صرف دنیا، صرف دنیا، ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کو چاہتے ہیں، ہم ان کو ضرور آخرت کی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، جو صرف دنیا چاہے اور جو آخرت چاہے، ان دونوں کو ہم دنیا کی روزی عطا فرماتے ہیں۔ یہ دنیا کے طلب کرنے والے اور یہ آخرت کے طلب کرنے والے، ان دونوں کو ہم روزی بھی دیں گے، دنیا کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ اپنی ہر نعمت ہر ایک کو دیں گے، چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ پر ایمان لے کر آئے یا اللہ کا انکار کر دے، یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہر ایک کو دیں گے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اللہ نے بیان فرمایا، اللہ اپنی نعمت کسی کو دینے سے روکتا نہیں ہے۔ صحت، مومن ہو یا کافر، ہوا، مومن ہو یا کافر، پانی، مومن ہو یا کافر، ہر ایک کو دیں گے۔ مومن ہو یا کافر، اس کے جسم میں روح ہر ایک کو ڈالیں گے۔ دنیا کی حد تک اللہ اپنی نعمت کسی کو دینے سے روکتا نہیں ہے، اللہ ہر ایک کو دیں گے۔ اللہ کا انکار کرو، نبیوں کا انکار کرو، قرآن کا انکار کرو،
آخرت کا انکار کرو، جنت جہنم کا انکار کرو، لیکن دنیا کی حد تک دنیا کی نعمتیں ضرور دیں گے۔ لیکن ایمان اور اسلام اللہ ہر ایک کو نہیں دیں گے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو ایمان، اسی کو اسلام دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہم کو ایمان اسلام سے نوازا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن جائے، دنیا والے اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر پکارے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی انجینئر بن جائے اور دنیا والے اس کو انجینئر صاحب کہہ کر پکاریں، خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرر، اور دنیا والے پروفیسر کہہ کر، لیکچرر کہہ کر پکاریں، دل میں خوشی۔ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی حافظ بن جائے اور دنیا والے کہیں مولانا، مفتی صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب، دل میں خوشی۔ کوئی حج بیت اللہ ادا کر لے اور دنیا والے کہیں حاجی صاحب، نام لے کر نہ پکاریں بلکہ یوں کہنے لگے حاجی صاحب، جہاں دیکھو حاجی صاحب کہہ کر پکاریں، دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے یہ مثالیں دی، جب دنیا والے کسی کو اس کا فن، اس کا ہنر، اس کا علم، اس کا عمل سامنے رکھ کر پکارتے ہیں، دلوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے سنو، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو نبیوں پر ایمان لاتا ہے، جو جنت، جہنم، آخرت، فرشتوں پر، قبر پر، آسمانی کتابوں پر، تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ ایسے ایمان لانے والوں کو کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 50 جگہ نہیں، 90 سے زیادہ مقامات پر اللہ اپنے ان بندوں سے یوں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، وہ اللہ کسی کے عمل کا محتاج نہیں، وہ اللہ اپنے ماننے والے، ایمان لانے والے بندوں سے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو ہمارے دلوں میں کتنی خوشی ہونا چاہیے۔
کہ اللہ نے مجھے مومن کہا، اللہ نے مجھے ایمان والا کہہ کر پکارا۔ کوئی ڈاکٹر کہہ دے، کسی کو انجینئر کہہ دے، کسی کو عالم کہہ دے، پھر دلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ میرا اور آپ کا رب ہم سے کہتا ہے، اے ایمان والے، اے مومن، تو ہمارے دلوں کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہونا چاہیے، دلوں میں خوشی ہونا چاہیے۔ تو سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی، اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں، مال کی نعمت، دولت کی نعمت، گھروں کی نعمت، جائیداد کی نعمت، صحت کی نعمت، اولاد کی نعمت، روزی کی نعمت، اور کیا کیا ہزاروں نعمتیں، میرے رب نے کہا ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں، آج نہیں تو کل فنا ہونے والی، تباہ ہونے والی، آپ سے وہ نعمتیں چھین لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں، گھر جائیداد ہمیشہ اپنے پاس رہنے والی نہیں، صحت ہمیشہ رہنے والی نہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا ہمیشہ رہنے والے نہیں، اولاد، خاندان، قبیلے، یہ نعمتیں ہمیشہ اپنے پاس رہنے والے نہیں، آج نہیں تو کل یہ نعمتوں کو چھین لیا جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ جنت کی نعمت، وہ اللہ کی رضا کی نعمت، وہ جنت کی نعمتوں کی نعمت، اور آخرت میں اللہ نے جو جو نعمتوں کو رکھا، وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ان نعمتوں کو پانے کے لیے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا۔ آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لیے دنیا سے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دنیا سے جانا ہوگا، وہ نعمتیں ملیں گی۔ ایمان اور اسلام کی نعمت ہمیشہ رہنے والی، پیدا ہوئے مومن، تمہارا بچپنا مومن، تمہاری جوانی مومن، تمہارا بڑھاپا مومن، تمہاری صحت، تمہاری بیماری، تمہاری غربت، تمہاری مالداری، ہر موڑ پر ایمان والے مسلمان مومن دنیا سے جاؤ، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ایسی پاکیزہ زندگی گزارو کہ اللہ ایمان پر موت دے۔ آج ہمارے دلوں میں ایمان کا احساس نہیں، ایمان کی اہمیت نہیں، ایمان کی عظمت نہیں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا، ایمان کو بیان کیا، اللہ نے فوراً نیک اعمال کا تذکرہ کیا۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال آپس میں لازم اور ملزوم۔
جیسے جسم اور روح کا تعلق آپس میں بڑا گہرا، روح ہے تو جسم، روح نہیں ہے پھر کیا ہوگا؟ چند دن رکھنے کے لیے، چند گھنٹے رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، فوراً مشورہ، نماز کب ہوگی، غسل کب ہوگا، کفن کب پہنایا جائے گا، روح ہوگی، جسم کا مقام روح نہیں ہے، جسم کی کوئی اہمیت نہیں، ایمان ہے، نیک اعمال نہیں ہے تو پھر سزا بھگتنا ہوگا۔ ایمان اور نیک اعمال کا آپس میں بڑا گہرا تعلق، ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری۔ قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں، جہاں جہاں اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا فوراً اللہ نے نیک اعمال کو بیان کیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، وہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے والے، یہ ایک جماعت، اور دوسرے وہ بغیر ایمان کے، بغیر اعمال کے زندگی گزارنے والے، یہ برے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نیک لوگ اور وہ برے لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم، یہ گناہ کرنے والے، یہ نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والے، یہ اللہ کے احکامات توڑ کر زندگی گزارنے والے، اور یہ اپنے نبی کے احکامات، ان کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے، یہ برے لوگ کیا یہ خیال کرتے ہیں، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جو ایمان لے کر آتے ہیں، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہم برے لوگوں کو اور وہ نیک لوگوں کو اللہ برابر کر دے گا؟ ان کا جینا ہمارے جیسا، ان کا مرنا ہمارے جیسا، دونوں کا جینا برابر، دونوں کا مرنا برابر، کیا ایسا کر دے گا؟ اللہ نے کہا ساء ما یحکمون، یہ فیصلہ کرنے والے، ایسا گمان کرنے والے، ایسا سوچنے والے کیا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا جینا کافر کا جینا کیسے برابر ہو جائے گا؟ مومن کا مرنا کافر کا مرنا دونوں کا برابر کیسے ہو جائے گا؟ ان دونوں کے درمیان آسمان زمین کا فرق نہیں، بلکہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی پابندی ضروری۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، میرے رب نے قرآن میں بیان کیا، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارو، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارو گے، ہم ضرور آپ لوگوں کو نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض،
قرآن میں اللہ نے کہا ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے، دنیا کی خلافت، دنیا کی حکومت آپ کے حوالے کریں گے۔ آج دیکھو دنیا کے اندر کتنے مسلمان کاؤنسلر بنے ہوئے، ایم ایل اے بنے ہوئے، ایم پی بنے ہوئے، کئی سی ایم بنے ہوئے، کئی پی ایم بنے ہوئے، گورنر، حاکم، ایمان تو ہے، ظاہری اعتبار سے مسلمان تو ہیں، مگر اعمال نہیں، اعمال زندگیوں سے نکل چکے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے ظاہری حکومت تو مل گئی، لیکن وہ حکومت قابل قبول نہیں۔ آج مسلمانوں کی حکومتیں دنیا کے اندر کتنی ہیں، پھر ذلیل کیوں، رسوا کیوں، ناکام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نیک اعمال نہیں، اعمال سے تعلق نہیں، جس کی وجہ سے آج ناکام ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ایمان کے ساتھ نیک اعمال زندگیوں میں لے کر آؤ، دنیا کی خلافت، دنیا کی حکومت آپ کے حوالے کریں گے۔ آپ حکومت کے رکھتے ہوئے کہیں ذلیل نہیں ہو سکتے، رسوا نہیں ہو سکتے، تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، قرآن مجید کا 13واں پارہ سورہ یوسف میں اللہ نے بیان فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جب مصر کے حاکم بنے تو دعا فرمائی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ میری موت اسلام کی حالت میں، میری موت ایمان کی حالت میں عطا فرما اور مجھے تیرے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ ایک نبی ہو کر یہ دعا کر رہا ہے، آج ہم اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جائیے اللہ کا قرآن 19واں پارہ سورۃ النمل اٹھائیے، جب اللہ کی نعمتیں ملی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھے عنایت فرمائی، جو نعمتیں آپ نے میرے ماں باپ کو عنایت فرمائی، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا مجھے بنا، ان نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ پھر آگے فرمایا وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ عمل کرنے سے پہلے دیکھو اس عمل سے کیا میرا رب راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں غور کرنا ضروری ہے، آج کتنے لوگ کیسے کیسے اعمال کر رہے ہیں، ان کے اعمال سے اللہ راضی نہیں۔ وہ اعمال کرو جو اسلام نے بتایا، وہ اعمال کرو جو شریعت نے بتایا، وہ اعمال کرو جو قرآن حدیث نے بیان کیا، وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہم دعائیں کرنا چھوڑ دیے، اے اللہ مجھے نمازی بنا، مجھے تلاوت کرنے والا بنا، مجھے ذکر کرنے والا بنا، مجھے درود پڑھنے والا بنا۔ نیک اعمال کرنے کی اللہ سے دعائیں کرو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جن نیک اعمال سے تو راضی ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔
نبی ہو کر دعا کر رہے ہیں، آج ہم بھی دعائیں کریں، اے اللہ تیرے نیک لوگوں میں، اولیاء اللہ میں، متقیوں میں، دینداروں میں، نمازیوں میں، اے اللہ مجھے شامل فرما۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگی، رب ہب لی من الصالحین، صرف اتنا نہیں کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے لڑکا دے دے، مجھے لڑکا دے دے، اتنا نہیں مانگا بلکہ اللہ سے مانگا یا اللہ نیک دیندار جو تجھے پسند ہو ایسا لڑکا مجھے عنایت فرما۔ یا اللہ بچی دے دے، یا اللہ بچہ دے دے، اتنا مت مانگو، ورنہ یہی اولاد آئندہ چل کر آپ کو خون کے آنسو رلانے پر مجبور ہو جائے گی، پھر افسوس کرنا ہوگا کاش یہ میری اولاد مجھ سے پیدا نہ ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ اولاد دیندار نہیں، اولاد پرہیزگار نہیں، اولاد نمازی نہیں، اولاد تلاوت کرنے والی نہیں، اولاد اللہ کے سامنے سر جھکانے والی نہیں۔ ایسی اولاد اللہ سے مت مانگو، اللہ سے یہ مانگو یا اللہ نیک اولاد، دیندار اولاد، فرما بردار اولاد، ایسی اولاد مجھے عنایت فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک لڑکا، نیک اولاد مجھے عنایت فرما۔ ایمان کے ساتھ اعمال ضروری، ایمان کے ساتھ نماز ضروری، ایمان کے ساتھ روزہ ضروری، ایمان کے ساتھ تقوی ضروری، ایمان کے ساتھ درود ضروری، ایمان کے ساتھ سچائی امانت داری ضروری، ایمان کے ساتھ شرم و حیا ضروری، ایمان کے ساتھ حلال روزی ضروری۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، میرے رب نے قرآن میں بیان کیا جو نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایمان بھی ہے، نیک اعمال بھی ہے، یہ مرد ہو یا عورت دونوں کی زندگیوں میں ایمان بھی ہے، نیک اعمال بھی ہیں، اللہ وعدہ فرماتا ہے حیات طیبہ ہم ضرور عنایت فرمائیں گے، آرام والی زندگی، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی، چین والی زندگی ہم ضرور عنایت فرمائیں گے، حیاتاً طیبہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں حیات طیبہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے جب تک آپ دنیا میں رہیں گے ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، جب تک آپ دنیا میں رہیں گے، دنیا میں زندگی گزاریں گے، عبداللہ بن عباس جو میرے اور آپ کے نبی کے چچا کے بیٹے، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے، قرآن کو جاننے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں دنیا میں ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ حیات طیبہ دیں گے، مطلب یہ ہے حلال روزی دیں گے۔ آج پریشانی کیوں ہے؟ روزی میں برکت نہیں، تجارت میں برکت نہیں،
کاروبار میں خیر و برکت نہیں، زندگیوں کا سکون ختم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارو، جب تک دنیا میں رہیں گے اللہ حلال روزی عنایت فرمائیں گے، مر کے آخرت میں جائیں گے تمہارے اعمال کا اللہ بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ حضرت ضحاک رضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں علامہ ضحاک رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، میرے بھائیوں دل کے کانوں سے سنو، جو بندہ یا بندی دنیا میں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تیرا کھانا حلال ہوگا، تیرا لباس حلال ہوگا، تیرا پینا حلال ہوگا۔ مطلب یہ ہے اللہ تیرے ایمان کی بنیاد پر، تیرے نیک اعمال کی بنیاد پر حلال روزی تجھے دیں گے، حلال پانی تجھے دیں گے، حلال لباس تجھے پہنائیں گے، ذرہ ذرہ تیرے لیے حلال کا انتظام ہوگا۔ جب زندگیوں میں نیک اعمال نہ ہو، ایمان تو ہے نیک اعمال نہیں، یا یہ کہ نیک اعمال تو ہیں مگر اخلاص سے نہیں، زندگیوں میں تقوی نہیں۔ دیکھو یہ مسلمان بھی ہے، نمازی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تلاوت کرنے والا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، حج بیت اللہ کرنے والا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، جماعتوں میں نکلنے والا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سنتی لباس بھی ہے، مگر نیک اعمال جیسے ہونا ویسے نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ مسلمان تو ہوگا، سود میں جائے گا، فنڈوں میں جائے گا، چٹیوں میں جائے گا، سنگوں میں جائے گا، حرام روزی کی تلاش میں نکلے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرو، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اپنی قدرت سے حلال روزی کا انتظام، حلال پانی کا انتظام، حلال لباس کا انتظام تیرے لیے فرمائیں گے۔ ایک دو آیتیں نہیں، بے شمار آیتیں، جن آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ایمان، فوراً کہا نیک اعمال، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اللہ نے بیان فرمایا ایمان اور نیک اعمال، ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے، ہم ضرور بھی ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں، جنت کے ایسے محلات میں، جنت کے ایسے بنگلوں میں آپ کو داخل فرمائیں گے، جن بنگلوں کے نیچے، جن محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد آپ کے محلات کے نیچے شراب کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر جاری ہوں گی۔ وہ دنیا کی شراب نہیں، وہ آخرت کی شراب، وہ جنت کی شراب، جہاں پیئیں گے آپ پاگل نہیں ہو جائیں گے۔ جیسے دنیا میں شراب پینے والا پینے کے بعد راستوں میں دیکھو، سڑکوں میں دیکھو، میدانوں میں دیکھو، پاگلوں کی طرح گر کے پڑا ہوا لوگ جاتے ہوئے تھوکتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ کیا زندگی ہے؟ بیوی ناراض، اولاد ناراض، اس کے ماں باپ ناراض، نوجوانوں کہاں کہاں تمہاری زندگیاں گزر رہی ہیں؟ شراب پی کر باغوں میں، جنگلوں میں، میدانوں میں، تالابوں میں، رات کے اندھیروں میں
گر کر پڑھ کے سونے والے، رات کے اندھیروں میں تمہاری بیوی، تمہارے گھرانہ رات کے اندھیروں میں آ کے وہاں سے لے کر اپنے گھروں کو لے کر جاتے ہیں۔ کولار کے حالات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو، کتنے نوجوان شراب کی حالت میں اندھیروں میں ادھر ادھر گر پڑ کے سو جاتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں کوئی بیوی آتی ہے، کوئی بھائی آتا ہے، کوئی گھرانے کا فرد آتا ہے، باغات میں، جنگلوں میں، میدانوں میں، راستوں میں یہ گرے پڑے لوگوں کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی شراب، آخرت کی شراب ایسی نہیں ہوگی۔ آپ کے محلات کے نیچے شراب کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر اور شہد کی نہر جاری ہوں گے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جائیے سورہ محمد اٹھائیے اور دیکھیے، اللہ ان نہروں کا بیان کیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ وہاں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ آپ رہیں گے۔ وہاں جانے کے بعد آپ کو نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ جنت میں آپ کیسے چلے گئے؟ جنت کے محلات کے آپ مالک کیسے بن گئے؟ آپ جنت کی نعمتوں کے حقدار کیسے بن گئے؟ میرے رب نے بیان فرمایا، ایک تمہارا ایمان اور دوسرا کیا؟ نعم اجر العاملین۔ یہ نیک اعمال کرنے والوں کا کیا ہی بہترین بدلہ ہے۔ تمہاری نیکیوں کا بدلہ اللہ جنت میں دے رہا ہے۔ دنیا میں نماز پڑھو، آخرت میں اللہ نعمتوں سے نوازے گا۔ دنیا میں تلاوت کرو، جنت میں اللہ نعمتوں سے نوازے گا۔ صرف مسلمان نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، کوئی عمل نہیں، جہنم میں جائیں گے۔ سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے۔ جہنم میں جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ جہنم سے بچنے کے لیے ایمان اور نیک اعمال ضروری۔ نعم اجر العاملین، اللہ نے فرمایا اعمال کرنے والوں کا کیا ہی بہترین بدلہ ہم دینے والے ہیں۔ رمضان قریب آ رہا ہے۔ رمضان کو سامنے رکھ کر میں نے یہ بیان کیا، ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری۔ رمضان آنے سے پہلے نمازی بن جاؤ۔ رمضان آنے سے پہلے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ رمضان کی آمد سے پہلے توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ۔ ارے گھروں کے اندر شادی آتی ہے، ابھی 2 مہینہ، 3 مہینہ، 1.5 مہینہ، 1 مہینہ شادی کے آنے میں، وہ دن کے آنے میں ابھی رہتا ہے، پھر دیکھو گھر کا نظام بدل جاتا ہے۔ کیا پینٹنگ کروائی جاتی ہے، کیا گھر کو سجایا جاتا ہے۔ گھر کے سب لوگ نکاح کی تیاری میں، شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے، یہ کرنا چاہیے، وہ لینا چاہیے، فلاں جگہ جانا چاہیے۔ شادی کی تیاری میں کئی مہینے پہلے آپ مشغول ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے آنے میں 1 مہینہ بھی نہیں، آج 3 شعبان ہے، ابھی چند دن رہ گیا رمضان کے آنے میں۔ رمضان کی آمد سے پہلے نمازوں کا ماحول نہیں، تلاوت کا ماحول نہیں، دعاؤں کا ماحول نہیں، درود پڑھنے کا ماحول نہیں، توبہ کرنے کا ماحول نہیں۔ ایک ماحول بناؤ،
تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے رمضان کی آمد ہے۔ رمضان سے آنے سے پہلے مسجدوں کو آباد کرو، رمضان کے آمد سے پہلے گھروں میں تلاوت زندہ کرو۔ سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ فضائل صدقات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹے یہ گھر کا کونا ہے، اس کونے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، مت کرنا، اس لیے کہ میں گھر کے اس کونے میں 12,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت ختم کر چکا ہوں، مرنے کا وقت آیا، بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹے گھر کی اس چار دیواری کے اندر اللہ کی نافرمانی مت کرنا، اس لیے کہ یہ چار دیواری کے اندر میں نے 24,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت ختم کر چکا ہوں۔ یہ اللہ والے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے گھروں میں تلاوت کا ماحول نہیں، ذکر کا ماحول نہیں، درود کا ماحول نہیں، نماز کا ماحول نہیں، کیا ماحول رمضان آ رہا ہے، کپڑوں کا انتظام، لباس کا انتظام، کھلا انتظام، سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام، یہ سب کچھ چھوڑو، رمضان سے پہلے نمازی تو بن جاؤ، قرآن سے تعلق مضبوط تو کر لو، زبان پر ذکر جاری ہو جائے، درود جاری ہو جائے، توبہ کرنے والے، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک روایت پڑھی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے بارے میں، جب اللہ کسی اپنی بندی کے بارے میں خیر کا، بھلائی کا، نیک کا ارادہ فرماتا ہے، پھر اللہ اپنے ان بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یوفقوہ لعمل صالح قبل الموت، جب اللہ اپنے بندوں کے حق میں خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ان کی موت سے پہلے، ان کو موت دینے سے پہلے، ان کو مارنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنا محبوب، اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، اللہ اپنے ان بندوں کو نمازی بنا دیتا ہے، تلاوت کرنے والا بنا دیتا ہے، سچائی، امانت داری پر شرم و حیا کی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ کیا بہترین بات، کیا خوبصورت بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق اللہ دے دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دے، سمجھ جاؤ اللہ میرے حق میں خیر کا ارادہ کر رہا ہے۔ ترمذی میں روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، احسو ہلال شعبان لرمضان، میری امت کے لوگوں رمضان کے خاطر شعبان کے چاند کو دیکھو، اور رمضان کے خاطر شعبان کے دنوں کو گنو۔ آج 3 شعبان، کل 4 شعبان، پرسوں 5 شعبان، ایک دن گنتے رہو اور تصور کرتے رہو رمضان کے آنے میں ابھی اتنے دن باقی، اتنے ہفتے باقی، اتنے گھنٹے باقی، یہ کونتے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام دیا، رمضان کے خاطر
شعبان کے دنوں کو، شعبان کی راتوں کو، شعبان کے گھنٹوں کو گنا کرو تاکہ تمہارے دلوں میں احساس ہو رمضان آ رہا ہے۔ شادی آنے میں ابھی 25 دن باقی، 24 دن باقی، 15 دن باقی، 10 دن باقی، 3 دن باقی، گنتے نہیں گنتے؟ شادی سے پہلے دنوں کو، راتوں کو گنا کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پیغام دیا، رمضان کے خاطر شعبان کے دنوں کو گنا کرو تاکہ رمضان کی عظمت آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ ابو داؤد شریف کی روایت، ام المومنین ہم سب کی ماں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول، آپ کی عادت، آپ کا مزاج کیا تھا؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، یہ جو مہینے گزرتے ہیں، ان مہینوں کے دنوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نہیں گنا کرتے تھے، توجہ نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب شعبان آ جاتا، شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے دنوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، شعبان کے دنوں کو گنا کرتے تھے۔ کیوں؟ رمضان آ رہا ہے، دوسرے مہینوں میں اتنا اہتمام نہیں، اتنی پابندی نہیں، مگر شعبان کے مہینے میں پوری پابندی، پورے اہتمام کے ساتھ ایک دن کا خیال کرتے تھے، رمضان آ رہا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں رمضان کی آمد سے پہلے کوئی احساس نہیں، اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کی آمد سے پہلے ابھی 26-27 دن باقی رہ گئے، اس سے پہلے نمازی بن جاؤ، تلاوت کرنے والے، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے رب نے بیان فرمایا، تمہارے رب سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ رمضان سے پہلے دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے نمازی بنا، یا اللہ رمضان میں مکمل روزے رکھنے والا بنا، مکمل تراویح ادا کرنے والا بنا، سحری افطاری مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان سے پہلے مجھے دیندار بنا، نیک بنا۔ دعاؤں کا اہتمام کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کے دربار میں عاجز ہو کر، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، آہستہ آہستہ بھی اللہ سے مانگتے رہو، یا اللہ مجھے نیک بنا دے، میرا ایمان بنا دے، نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ رمضان سے پہلے اپنا محبوب بندہ، نیک بندہ بنا دے۔ دعاؤں کا اہتمام، ابھی سے صدقہ خیرات کا اہتمام، یا اللہ اس صدقے کی برکت سے مجھے دیندار بنا دے، نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ میرے بھائیوں، ابھی سے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آج اس کا احساس نہیں، ابھی سے اعمال، ایسا نہیں جمعہ میں اتنے لوگ، آج کے عصر میں پھر دیکھو 1.5 صف 2 صف، یہ ختم کرو ماحول۔ مسجدوں کی حفاظت کے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ضروری، کاغذات صحیح کرنا اپنی جگہ ضروری،
اس سے زیادہ مسجدوں سے تعلق، نیک اعمال سے تعلق ضروری. یہ سیاح کے تعلق سے ابھی غفلت، ابھی سستی، یہ غفلت دور کرو. محلے محلے میں، گلی گلی میں، مسجدوں میں نظام بناؤ تاکہ ہر ایک کا لنک، ہر ایک کا تعلق صحیح ہو، کاغذات صحیح، تمہارے پروف صحیح، یہ سب اپنی جگہ. یہ سیاح کرانا ضروری اپنی جگہ. اس سے زیادہ نمازی بننا ضروری، نیک بننا ضروری، دیندار بننا ضروری، شرم و حیا کے پیکر بننا ضروری، متقی بننا ضروری. اس کا احساس نہیں. اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اپنا مال اللہ کے گھر کو لگاؤ. یہ مال کے لگانے سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن کی فضا، محبت کی فضا، شانتی کی فضا قائم ہو جائے. یہ صدقہ خیرات آنے والی بلائیں، آنے والی آزمائشیں، آنے والے فتنے، آنے والی تکلیفیں اللہ دور کر دیتا ہے. مشکات میں روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام دیا، صدقہ خیرات کرتے رہو، اس کی برکت سے آنے والے حالات اللہ درست کر دے گا. مسجد پہ اللہ کا مال لگاؤ، امن کی فضا قائم ہو. مسجد کے لیے گھر لیا گیا، اپنا مال اس پہ لگاؤ تاکہ ماحول سازگار بن جائے. اس سے زیادہ نمازی بننا ضروری، نیک اعمال سے تعلق پیدا کرنا ضروری، قرآن سے تعلق پیدا کرنا ضروری، سچائی امانت داری سے تعلق پیدا کرنا ضروری، حلال غذا حاصل کرنا ضروری. آج احساس نہیں. یہ تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے ابھی سے تیاری کرو. اپنا مال اللہ کے گھر پہ لگاؤ. مسجد اقصی آزاد، فلسطین آزاد، خیر کے جذبے کرو، بڑی نیتیں کرو، ارادے کرو، اور جتنے ہو سکتے ہیں ارادہ کر کے اللہ کے گھر پہ مال لگاؤ. اللہ سب ارادوں کو پورا کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری. میں نے کئی قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھا، جن آیتوں میں اس کے علاوہ بے شمار آیتوں میں اللہ نے جہاں جہاں ایمان کو بیان کیا، فوراً نیک اعمال کو بیان کیا. تو یہ دونوں آپس میں ضروری ہیں. ایمان اور نیک اعمال کریں گے انشاءاللہ. بتاؤ کریں گے؟ رمضان سے پہلے نیک بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، گھروں کا ماحول سدھاریں گے، گھروں میں پیار و محبت کا ماحول، امن کا ماحول، اتحاد اتفاق کا ماحول گھروں میں قائم کریں گے. اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.